پریز لارڈ، میرا نام پاسٹر ہنوک عارف ہے۔ میرا تعلق اقبال ٹاؤن اسلام آباد سے۔ میرے چرچ کا نام کرائسٹ پینٹیکوسٹل چرچ ہے۔ میں پاسٹر طارق جان اور ان کی ٹیم اور اس کے ساتھ ساتھ جوشوا ٹی وی کی تمام دیکھنے والے ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے آج اس وقت مجھے موقع دیا کہ میں خدا کے کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ میرے عزیزو، جو آج میرا ٹاپک ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس ٹاپک کا نام خدا کی مرضی ہے۔ اس کے لیے آئیے میرے ساتھ مرکزی آیت کو کھولتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب پہلا باب اور اس کی 28ویں آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو اور زمین کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ اور خدا نے کہا کہ دیکھو، میں تمام روح زمین کی کل بیجدار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیجدار پھل ہو تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہو، اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگتے ہیں جن میں زندگی کا دم ہے، کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کی برکت ہم سب تک پہنچے۔ میرے عزیزوں، میں آج جو آپ بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، خدا کی مرضی آپ کی زندگی کے لیے ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو بنایا اور اس نے ان کو اپنی صورت پر بنایا اور ان کو نر اور ناری پیدا کیا۔ لیکن جب اس نے انہیں پیدا کر لیا تو اس کے بعد 28ویں آیت کہہ رہی ہے، خدا نے ان کو برکت دی اور کہا، غور کیجیے، اور کہا کہ پھلو بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ اس کے بعد خدا نے زمین پر تمام چیزوں کی لسٹ دی ہے، اور یہ لسٹ میرے اور آپ سب کے لیے غور طلب ہے، کیونکہ اس لسٹ کے آخر میں لکھا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ کیونکہ جو کچھ خدا کہہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ آج ہم میں سے بہت سارے کنفیوزڈ ہیں، بہت سارے پریشان ہیں، بہت سارے بے یقینی کے شکار ہیں، اور بہت سارے نے مسیح کو قبول کرنے کے بعد بھی ان کی زندگی میں فتح نہیں ہے۔ اس کی بڑی وجہ they don't know the plan of God، وہ خدا کی مرضی کو نہیں جانتے، اور جب وہ خدا کی مرضی کو نہیں جانتے تو نہ جاننے کی وجہ سے آج وہ دشمن کے ہاتھوں ٹریپ ہیں، یا پھر اس کے جھوٹ اور لعنتوں کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، یسوع نے کہا تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اس لیے خدا کے کلام کی سچائی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ فرام دا ویری بگننگ، آغاز ہی سے خدا کا مشن انسان کو بنانے کے بعد سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور خدا مجھے اور آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہم اس مشن کا حصہ ہیں، اور جب ہم اس کے مشن کا حصہ ہیں تو پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر خدا نے آپ کو چنا ہے، خدا نے آپ کو بلایا ہے، اس نے اپنے بیٹے یسوع کے لہو سے آپ کو دھویا ہے، آپ کو پاک کیا ہے، تو آپ کبھی ناکام اور فیل نہیں ہو سکتے، کیونکہ خدا نے یہاں پر اپنے پورے مائنڈ سیٹ کو، پورے مشن کو آپ کے ساتھ پیش کر دیا ہے۔ اٹ ڈزنٹ میٹر، یہ میٹر نہیں کرتا، خدا کو اس بات کی پرواہ نہیں آپ کا ماضی کیسا تھا، آپ کن حالات اور کن مشکلوں سے گزرے ہیں، لیکن جب آپ کی زندگی میں خدا کا پلان اور خدا کا مشن پورا ہو گیا، آپ اس کے پلان کو جان گئے، تو یو ول سی دا ریزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ مشن پیدائش کی کتاب پہلا باب اور اس کے 28ویں آیت میں درج ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ پھلو پھولو، زمین کو معمور و محکوم کرو۔ The God has blessed you، خدا نے آپ کو برکت دی، اور یہ برکت اس لیے دی ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ پھلیں پھولیں بڑھیں۔ زمین کو معمور کرنا میرے اور آپ پر ہے۔ خداوند کا کبھی یہ پلان نہیں ہے کہ آپ مشکلات میں ہوں، آپ پریشانیوں میں ہوں، آپ بیماریوں میں جکڑے ہوں، آپ کی زندگی میں گناہ کا راج ہو، کیونکہ اگر یہ سب چیزیں آپ کی زندگی پر راج کر رہی ہیں تو پھر ابھی تک آپ کے پاس یہ ریولیشن نہیں ہے کہ خدا کے بیٹے یسوع نے صلیب پر ان تمام چیزوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ یاد کیجئے، یسوع مسیح نے جو صلیب پر آخری کلمہ بولا، وہ اس نے کہا تمام ہوا، اور اس کے بعد اس نے یہ کہہ کر اپنی جان دے دی، اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ پلیز غور کیجئے، اس سے پہلے کہ یسوع مسیح آخری کلمہ بولتا اور اپنی روح خدا کے ہاتھوں میں سونپتا، اس نے تمام کاموں کو جو ابلیس نے کیے ہوئے ہیں ان کو فنش کر دیا ہے۔ اور ابلیس کے کام آپ کو معلوم ہے، آپ افسیوں 5واں باب غلطیوں 5واں باب اور اس کی 23ویں آیت کو پڑھیں، وہاں پر جسم کے کام سب کے سب ابلیس کے کام ہیں۔ آپ ان کاموں سے نکل آئیں، کیونکہ خدا کا مشن آپ کی زندگی میں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ بہت عرصہ پہلے کسی شخص نے مجھے کہا کہ بھائی صاحب، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ خادمین زمین پر اتنا پیسہ، بے بہا پیسے کا استعمال کر کے صرف اور صرف بشارت کا کام کیوں کرتے ہیں؟
آپ اتنے بڑے کروسیڈز کرتے ہیں، اتنی عبادات کرتے ہیں، اتنے کنونشنز کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے چرچ بنا رہے ہیں، اور صرف ایک کام کے لیے کہ صرف انجیل کا پرچار ہو سکے۔ اس کی جگہ آپ کوئی اسکول کھولیں، کوئی کالج کھولیں، کوئی ہاسپٹل کھولیں۔ تو میں نے اس کی طرف اسمائل کی اور میں نے اسے ہنس کر کہا، بھائی آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ زمین پر انسان کی ایک ہی امید ہے، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع ہے، کیونکہ کلام کہہ رہا ہے کہ یسوع نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کیونکہ یسوع خدا کی مرضی زمین پر پوری کرنے آیا ہے۔ پہلے دن سے جب خدا نے انسان کو بنایا تو خدا نے انہیں یہ کہہ کر برکت دی ہے، اس نے مجھے اور آپ کو برکت دی ہے۔ غور کیجیے، خدا آپ کی زندگی میں بڑے بڑے پلانز اور بڑے بڑے منصوبے رکھتا ہے۔ اگر آپ خدا کی مرضی کو جاننا چاہتے ہیں تو یرمیہ 33 باپ اور اس کی 3 آیت کو پڑھیں، وہاں پر لکھا ہوا ہے، مجھے پکار میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتوں کو جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ پلیز اپنی زندگی میں روٹین بنائیے، عادت بنائیے۔ آپ جن مرضی چیلنجز، جن مرضی پریشانیوں میں سے گزر رہے ہیں، ورڈ آف گاڈ کو، خدا کے کلام کو پرائمری امپورٹنس دیجیے۔ بنیادی ضرورت آج آپ کی زندگی میں خدا کا کلام ہے۔ خدا کو اس بات کی پرواہ اور فکر نہیں ہے، اور نہ وہ کوئی چیز خدا پر غالب آ سکتی ہے کہ آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، آپ کن مشکلات اور کن حالات سے گزرے ہیں، بلکہ خدا اس بات کے لیے فکر مند ہے کہ آپ کو کب معلوم ہوگا کہ اس کے بیٹے یسوع نے اس تمام کاموں کے لیے تمام ہوا کا نعرہ لگا دیا ہے۔ اگر آج آپ مجھ سے یہ کہیں کہ بھائی صاحب میں بیمار کیوں ہوں، میں پریشان کیوں ہوں، میری زندگی، میرا فیوچر ڈاؤن سٹریم کیوں ہے، مجھے کوئی آگے منزل نہیں نظر آ رہی، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ابھی تک کلام کے ساتھ واقفیت نہیں ہے۔ پلیز اس کلام کو اپنی زندگیوں کے لیجئے، اپنے خاندانوں کے لیجئے، اپنی منسٹری کے لیجئے، اپنی خدمت کے لیے لیجئے، کیونکہ خدا کبھی بھی آپ کو فیل کرنے کے لیے نہیں چنا، اس نے آپ کو ہارنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ آپ بائی برتھ ونر ہے، کیونکہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لے لیا ہے، تم نے یسوع کو پہن لیا ہے۔ اگر آپ نے یسوع کو پہن لیا ہے تو یسوع کبھی بھی دشمن کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکتا، بلکہ دشمن یسوع کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں یسوع ہے تو آپ کو کبھی یہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہماری جیب میں پیسے نہیں ہیں، ہم نے بل پے کرنے ہیں، ہم نے اخراجات کیسے پورے کرنے ہیں، ہم نے گھر کا کچن کیسے چلانا ہے، کیونکہ جس نے یسوع کو پہنا ہوا ہے اس یسوع کو معلوم ہے کہ مچھلی کس مچھلی کے منہ میں سکہ ہے، اور کون سی مچھلی آ کر وہ سکہ ہمیں دے گی جس سے ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی۔ اگر آپ کی زندگی میں یسوع ہے تو آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے گھر کا کچن نہیں چل رہا، بلکہ آپ کو یہ نالج اور آپ کے پاس یہ ریولیشن ہے کہ آدمی صرف روٹی سے نہیں بلکہ ہر وہ بات جو ہمارے آسمانی باپ کے منہ سے نکلتی ہے اس سے جیتا رہے گا۔ کیونکہ کلام سکھاتا ہے کہ ایلیا کے دور میں ایک ایسی بیوہ بھی تھی جو کال میں بھی زندہ رہی ہے، اور اس کے آٹے کی مٹکی میں سے آٹا اور کپی میں سے تیل ختم نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے خدا کے کلام پر غور کی ہے، اس نے اس نبی کی بات کو یقین میں تسلیم کیا ہے، اور وہ ایگریمنٹ میں کھڑی ہو گئی ہے۔ آج ہم خدا کے کلام کے ساتھ ایگریمنٹ میں نہ کھڑے ہونے کی وجہ سے لاس، گھاٹے اور ناکامیوں کا شکار ہیں۔ غور کیجیے، سائنٹیفکلی ریسرچ ہے، یہ ریسرچ شدہ بات ہے کہ سائنسدانوں نے تحقیق کے بعد بتایا کہ انسان کی پیدائش سے قبل اس کے اندر 50 کروڑ خلیوں کی آپس میں جنگ ہوتی ہے، اور 50 کروڑ خلیوں میں سے صرف ایک خلیہ اس قابل ہوتا ہے جس سے میری اور آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ صرف اس وجہ سے فیل ہو گئے، اس لیے جیسے ناکام ہو گئے کیونکہ ان کے لیے خدا کی مرضی نہیں تھی۔ لیکن میں اور آپ اس لیے پیدا ہوئے، میں اور آپ اس زمین پر اس لیے آئے کیونکہ آپ کے لیے اور میرے لیے خدا کی مرضی تھی، اور اس لیے خدا کی مرضی کے مطابق آج خدا کا کلام سن رہے ہیں۔ اور میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے، میری بیٹی، اس کلام کو اپنی زندگی میں لے اور سن۔ خدا کہہ رہا ہے، کلام میں لکھا، جب اس نے انسان کو بنایا تو اس نے انہیں نر اور ناری پیدا کیا، اور اس کے بعد اس نے ان کو یہ کہہ کر برکت دی، اس نے، خدا نے مجھے اور آپ کو برکت دی، اور یہ کہہ کر برکت دی ہے، پھلو، بڑھو، زمین کو معمور و محکوم کرو۔ یہ خدا کا پلان ہے آپ کے لیے۔ آپ نے بڑھنا ہے، آپ نے غالب آنا ہے، آپ نے دشمن کو فیل کرنا ہے، ان کے منصوبوں کو ہرانا ہے۔ آپ کی زندگی ایک ناکام زندگی نہیں ہے، بلکہ آپ کی زندگی کے ایک ایک خواب پورا ہوگا۔ کیونکہ یوسف جب خواب دیکھتا تھا تو اس کے بھائی اس کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن کلام ثابت کرتا ہے، وقت نے ثابت کیا کہ یوسف نے جو جو خواب دیکھا وہ پورا ہوا۔ اس نے ایک خواب دیکھا، اس نے اپنے باپ کے ساتھ شیئر کیا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔
اس کے بھائی اور اس کا باپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں، اسے کہہ رہے ہیں یہ کیسا خواب ہے، کیا تو کہہ رہا ہے کہ تیرا باپ، تیرے بہن بھائی سب کے سب تجھے سجدہ کریں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن وقت نے ثابت کیا۔ پلیز خدا کے لوگوں، خدا کے منصوبے آپ کی سوچ اور خیال سے بڑھ کر ہیں۔ افسیاں 3 باب اور اس کی 20 آیت میں لکھا ہے، اب وہ ایسا قادر ہے کہ وہ ہماری درخواست اور خیال سے بڑھ کر زور آور طریقے سے اپنی قدرت کے ساتھ ہمارے منصوبوں کو پورا کر سکتا ہے۔ آپ افسیوں 3 باب اور اس کی 20 آیت کو پڑھیے، وہاں پر خدا کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاسٹر ہنو کی سوچ نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے، اور خدا کہہ رہا ہے کہ جو کچھ آپ نے سوچا ہے، جو کچھ آپ نے خیال کیا ہے، جس چیز کی آپ نے درخواست کی، اس سے بڑھ کر خدا آپ کی زندگی میں اپنے پلانز کو رکھتا ہے، اور یہ پلانز آپ کی سرفرازی کے ہیں، یہ پلانز آپ کی بڑھوتی کے ہیں، یہ پلانز آپ کی فتح کے ہیں، کیونکہ اس نے بیٹا بھیجا ہے، اور بیٹا اس لیے بھیجا ہے کیونکہ وہ خود کہہ رہا ہے میں غالب آیا ہوں، تم بھی غالب آؤ گے۔ غلبہ آپ کی زندگیوں میں ہے۔ یوحنا کا پہلا خط اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، جس زمین پر دنیا پر کون غالب آیا ہے؟ سوال ہے، اور غلبہ کون پا رہا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ وہی غالب آتا ہے جس کا ایمان خدا کے بیٹے یسوع پر ہے۔ اگر آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر آپ خدا کے مشن میں شامل ہیں، اور خدا کا مشن آپ کے لیے اور میری زندگی کے لیے یہی ہے کہ خدا نے آپ کو اور مجھے یہ کہہ کر برکت دی ہے، یہ کہہ کر پیدا کیا ہے کہ آپ نے پھلنا ہے، آپ نے بڑھنا ہے، آپ نے رول کرنا ہے، آپ نے لیڈ کرنا ہے، آپ کے پاس لیڈرشپ ہے، آپ زمین کی انتہا تک اس کے گواہ ہیں، آپ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ حالات آپ کے سامنے جھکیں گے، طوفان آپ کے سامنے تھمیں گے، سچویشنز آپ کے سامنے چینج ہوں گی، چاہے جتنی مرضی طوفان آپ کی زندگی کے کشتی میں چل رہے ہیں، ایک بات یاد رکھیے، اس زندگی کی کشتی میں یسوع آپ کے ساتھ ہے، اور جس کشتی میں یسوع ہوتا ہے وہ کشتیاں کبھی ڈوبتی نہیں ہیں، بلکہ وہ کشتیاں ہمیشہ کنارے لگ جاتی ہیں۔ میرے بھائی، میری بہن، میں تیری شفا کا اعلان کر رہا ہوں، میں تیری زندگی کا اعلان کر رہا ہوں، میں تیری زواجی زندگی کو بحال ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں تو بانجھ ہے، لیکن خدا کا پاک روح مجھے بتا رہا ہے تو بہت سالوں سے آنسو بہا رہی ہے، لیکن آج تیری رہائی کا اعلان ہو چکا ہے۔ یسوع نے تیری دعا سن لی ہے، اور حنا کی طرح تیرا ماتم ناچ میں بدل چکا ہے۔ اے جوان، تیرے لیے خدا کلام کر رہا ہے اور تجھ سے کہہ رہا ہے، خدا کا پاک روح بول رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے تیری نوکری اب میری نوکری نہیں بلکہ میری نوکری ہے، تجھے میں نے چنا ہے، اور آج کے بعد تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے لیے کہاں سے وسائل آئیں گے، میں اپنے خاندان کو کیسے فیڈ کروں گا، کیونکہ یہ خدا کا پرابلم ہے۔ پلیز غور کیجئے، وہ بہن جو بستر پر اور جو بیماری میں مایوسی اور لاچاری میں ہے، جسے ڈاکٹر نے لاجواب کہہ دیا، آپ کے لیے خدا کہہ رہا ہے یہ ڈاکٹر کی رپورٹ ہے، یہ میری رپورٹ نہیں ہے، بلکہ میری رپورٹ یہ ہے کہ تو زندگی پائے گی اور کثرت کی زندگی پائے گی۔ یاد رکھیے، وہ بچے جو بہہ رہے ہیں، وہ بچے جو مفلوج ہیں، یسوع کے نام سے اٹھ کھڑے ہوں، یسوع کے نام ان کی زندگیوں میں فتح آنی شروع کر دے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب آپ پرستش کریں گے، جب آپ خدا کے پلان کو اپنی زندگی میں لیں گے تو دشمن کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی۔ غور کیجیے، مرکز کی انجیل اس کے پہلے باب میں ایک آدمی مفلوج ہے، وہ جکڑا ہوا ہے، اس کو کوئی آسرا نہیں ہے، لیکن 4 ایسے دوست ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اسے یسوع کے پاس لے کر جانا ہے۔ انہیں حالات اور انہوں نے چیلنجز کو نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے یسوع کو دیکھا ہے۔ انہوں نے گھر کی اندر جانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہاں پر جگہ نہیں ہے، تو انہوں نے اس چیلنج کو بھی عبور کیا ہے، اور وہ کیسے کیا ہے؟ انہوں نے گھر کی چھت کو کھول دیا، اور جب گھر کی چھت کھولی ہے تو وہ مفلوج نیچے اتر آیا ہے، اور جب وہ مفلوج نیچے اترا ہے تو کلام میں لکھا ہے یسوع نے کہا اے جوان، تیرے گناہ معاف ہوئے، اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ اور آگے لکھا ہے وہ فوراً اٹھا، اس نے اپنی چارپائی اٹھائی اور وہ چلتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ زندگی میں سب کچھ تھا، فیملی تھی، ماں باپ تھے، پیرنٹس تھے، لیکن اس کے پاس زندگی نہیں تھی۔ لیکن زندگی صرف اسے یسوع سے ملی، اور یسوع تک اسے کون لے کر آیا؟ اس کے 4 دوست۔ میں آج آپ کو کہنا چاہوں گا، آج جوشوا ٹی وی کے وسیلہ سے یسوع آپ کے پاس آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس بات کو اپنی زندگی میں لیجیے، خدا آپ کے لیے بڑے بڑے منصوبے رکھتا ہے۔ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، دیٹس ناٹ دا فائنل رپورٹ، یہ اینڈ نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد بھی زندگی ہے، اس کے بعد بھی دن چڑھ رہا ہے، اس کے بعد بھی رات ہوگی، اس کے بعد بھی سال چڑھیں گے، اس کے بعد بھی مہینے آئیں گے۔ اس لیے پلیز
اس بات سے مایوس نہ ہو جائیے کہ کل آپ کے ساتھ کیا گزرا ہے، آج آپ کہاں سے گزرے ہیں، بلکہ اس بات کو یاد رکھیے کہ آپ کا آنے والا کل پچھلے کل سے بہت بڑا اور زوراور ہے، کیونکہ خدا نے آپ کی زندگی میں اس برکت کو رکھ دیا ہے۔ خدا نے آپ کو جب پیدا کیا تھا تو پہلے دن اس نے کہا تھا پھلو، بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ خدا آپ کی زندگی میں لیڈرشپ رکھتا ہے، آپ کے اندر یہ کوالٹی اور آپ کے اندر یہ پاور ہے کہ آپ اپنے چیلنجز پر غالب آ سکیں۔ اس لیے پلیز اگر آج اس مفلوج کی طرح یشوع ٹی وی کے وسیلہ سے یسوع آپ کے پاس آیا ہے، تو پھر یہی یسوع آپ کی زندگی کے لیے بحالی، برکت اور فتح کا اعلان کر رہا ہے۔ اس لیے میں ایک آخری آیت کوٹ کر کے اپنے سرمن کو کلوز کرنا چاہوں گا۔ پہلا کرنتھیوں اس کے 15واں باب اور اس کی 34 آیت کو پڑھیے، وہاں پر لکھا ہوا ہے، راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ اور گناہ نہ کرو۔ پلیز، گناہ خدا کی مرضی نہیں ہے۔ خدا کی مرضی آپ کی راست بازی اور آپ کی فتح میں ہے۔ اگر آپ مایوسی کی وجہ سے، تنہائی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، لاچاری کی وجہ سے نشے کا شکار ہیں، گناہ کی لت پڑ چکی ہے، تو آج ان چیزوں کا انکار کیجیے۔ اٹھیے، اپنی زندگی سے سچے دل سے توبہ کیجیے، اپنی زندگی یسوع کے ہاتھوں میں سونپیے، اور اس کے بعد ایک بے پناہ برائٹ فیوچر، بابرکت اور خوشحال زندگی آپ کا ویٹ کر رہی ہے، کیونکہ خدا نے کسی کو بھی رد نہیں کیا، بلکہ اس نے سب کو اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا ہے۔ اور اگر آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو بائی ڈیفالٹ آپ کی میراث میں برکت ہے، فتح ہے، غلبہ ہے، نجات ہے، معجزات ہیں اور گواہیاں ہیں۔ مرکز کی انجیل اس کے 16ویں باب اور اس کی 16ویں آیت کو پڑھیے، وہاں پر لکھا ہے، ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے۔ اگر آپ یسوع پر ایمان لا رہے ہیں اور آج اس کلام کے وسیلہ سے آپ کے اندر یہ ایمان کی قوت کام کر رہی ہے، تو پلیز میں آپ کے لیے نبوتی اور معجزانہ طور پر کہہ رہا ہوں کہ آپ کی زندگی میں معجزہ ہو چکا ہے، اور اس معجزے کے لیے ابھی سے خدا کی شکر گزاری کرنا شروع کیجیے، اپنے ہاتھوں کو بلند کیجیے اور دعا کرنا شروع کیجیے۔ یہوشافط بادشاہ نے یہی کیا تھا۔ دوسرا تواریخ اس کے 20ویں باب اور اس کی 20ویں آیت میں پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے، جب یہوشافط بادشاہ کو پتہ چلا کہ 3 ملکوں کے فوجوں نے اس پر حملہ کر دیا ہے اور لوگ چاروں طرف سے گھیرے جا چکے ہیں، تو اس نے کوئی جنگ کے لیے پریشانی نہیں لی، بلکہ اس نے اپنے خدا کے حضور میں اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے اور خدا کی حمد کرنا شروع کر دی ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آسمان اور زمین پر ایک ہی ہے جو راج کرتا ہے، ایک ہی ہے جو مملکتوں کو بناتا اور کھراتا ہے، ایک ہی ہے جو بادشاہ بناتا ہے، اور ایک ہی ہے جو معزول کرتا ہے، ایک ہی ہے جو راج کرتا ہے۔ اگر وہ راج کرتا ہے اور اگر اس کی مرضی میری زندگی میں بڑھوتی ہے، برکت کی ہے، سرفرازی کی ہے، تو یہ جنگ میری نہیں بلکہ میرے خدا کی ہے، اور اگر خدا کی جنگ ہے تو ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں۔ ہاللیلویہ! خداوند آپ سب کو برکت دے، آپ جنگ جیت چکے ہیں۔ آئیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، میں آپ کے لیے چند سیکنڈ کے لیے دعا کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ میں سے جو بھی بیمار ہے اپنے بدن پر ہاتھ رکھیے، اگر ہاتھ نہیں رکھ سکتے تو اپنے سر پہ ہاتھ رکھیے، میں برکت مانگ رہا ہوں۔ اب آپ یسوع کے نام میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تیرے زوراور جلالی نام کے وسیلہ سے معجزے، گواہیاں اور برکتیں ان بیٹوں کی زندگی میں قائم ہو جائیں۔ جتنے بھی بیٹے بیٹیاں، بڑے بوڑھے چھوٹے میری آواز کو سن رہے ہیں، ان کی زندگیوں پر میں معجزوں کی قدرت کو قائم کرتا ہوں۔ ہر طرح کی دل کی مرادیں یسوع کے نام میں پوری ہوں، اور سارے عزت و جلال تیرے بزرگ نام کو ملے۔ آمین، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔